فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں؟ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، یہ ضرور ہے کہ کبیرہ ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ کسبہ جان بوجھ کر کیا ہو، مغالطے میں نہ ہو، کسی دھوکے میں، غلط فہمی میں نہ ہو، لیکن جان بوجھ کر اگر ایک کبیرہ گناہ کا بھی انسان ارتکاب کرتا ہے اور اس پر مداومت ہے، اس پہ تسلسل ہے، مسلسل اس پر عمل کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ایمان سرے سے زائل ہو جائے گا، ایمان دل میں باقی نہیں رہے گا، اوپر سے ایمان کا ایک ونیئر رہ جائے گا، جیسا کہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی جو ہے وہ چوکھٹ ہے یا شہتیر ہے، بہت موٹا، بہت ہی مضبوط نظر آ رہا ہے، اندر سے وہ دیمک نے اسے چٹ کر لیا ہے، کھا لیا ہے، کھوکھلا ہو چکا ہے، اوپر سے ونیئر موجود ہے، ایک پھٹی سی، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو شعور عطا کیا ہے، تو وہ چھوٹا سا کیڑا جو ہے وہ دیمک، اس کے اندر بھی یہ شعور ہے کہ اگر کہیں نظر آ گیا گھر والے کو کہ شیطیر جو ہے اس کو دیمک لگی ہوئی ہے تو پھر ہماری شامت آ جائے گی، لہذا وہ اوپر سے وہ چھوڑتا ہوا چل رہا ہے، اندر سے پورا شیطیر کھا لیا ہے لیکن اوپر سے وہ ایک پھٹی لگی ہوئی ہے، ایک ونیئر اس کے اوپر برقرار ہے، تو وہ ونیئر کے درجے میں ایمان رہ جاتا ہے، مسلمان ہے آدمی اپنے دعوے کے اعتبار سے، لیکن اپنی بدعملی کی وجہ سے ایک گناہ بھی اگر اس پر دوام ہے، مداومت ہے، تسلسل ہے، اگر اس کے اوپر ڈیرا لگا لیا گیا ہے، اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا گیا ہے، تو ایک ایمان بھی، ایک ایسا گناہ بھی ایمان کو قطعاً زائل کر دے گا اور ایمان کی قطعی نفی ہو جائے گی، چاہے قانونی اعتبار سے وہ شخص مسلمان سمجھا جا رہا ہو۔ یہاں اسی کے لیے ایک دلیل آ گئی، لیکن جو دین کو اختیار کر لے، مدعی ہو کہ میں اس دین کا پیروکار ہوں، اس پر عمل جو ہے اس سے کرایا جائے گا، زبردستی بھی، اس میں عمل جو ہے اس میں جبر ہوگا، اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی کتاب پر میرا ایمان ہے تو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تعزیر ہوگی، سزا ہوگی۔ مختلف فقہا نے اس کے لیے مختلف سزائیں تجویز کی ہیں، سب سے ہلکی جو سزا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز کردہ ہے کہ اسے محبوس رکھا جائے، جیل میں رکھا جائے، قید رکھا جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور پختہ عہد کرے کہ اب میں نماز پڑھوں گا، تب اسے چھوڑا جائے۔ بعض فقہا کے نزدیک اس کا قتل جائز ہے، تعزیراً، کہ در حقیقت نماز نہ پڑھنا جو ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی پاداش میں دنیاوی سزا اور تعزیر کے اندر اس کی جان لی جا سکتی ہے، لیکن یہ در حقیقت ہے کسی شخص کو، اس شخص پر جبر ہے جو کہ دین کو مانتا ہے، پروفیس کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس سے عمل کرایا جائے گا جبراً بھی، لیکن یہ کہ کسی بھی غیر مسلم کو، کسی کافر کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ تو لا اکراہ فی الدین سے مراد اصل میں وہ ہے۔ یہاں چونکہ وہ لوگ مدعی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تسلیم کیا تھا، ان پر ایمان لائے تھے، اور تورات کو اب وہ مان رہے تھے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، تو اب ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے تو اس میں چاہے اس کی یہ تخویف کا اور ایک طرح کی دہشت کی کیفیت جو پیدا کی گئی ہے کہ کوہ طور ان کے سروں پر معلق کیا گیا، تو اس کے اندر کوئی اشتباہ نہیں ہے اور کسی طرح کی اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور توجہ سے سنا کرو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ اصل میں آگے چل کر یہ مضمون آئے گا کہ ان کا ایک خاص انداز یہ بھی تھا کہ الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اپنی زبان کو ذرا موڑ کر یا اسے بل دے کر ایسے الفاظ ادا کرتے تھے کہ جس کا مفہوم بدل جائے، لیکن اگر کوئی گرفت کی جائے تو کہیں نہیں ہم نے تو وہ بات کہی تھی۔ اب یہ اطعنا اصل میں تو ہے سمعنا و اطعنا، لیکن اطعنا کو عصینا کہا اس طریقے سے کہ جو ان کی اپنی خباثت نفس ہے اس میں خوش ہو گئے کہ ہم نے تو یہ بات جو ہے موسیٰ کے سامنے ہم نے اطعنا کا، ہم نے عہد کیا ہی نہیں، ہم نے تو عصینا کہا تھا، لیکن یہ کہ لوگوں کو گویا کہ باور کرایا کہ ہم نے اطعنا کہا ہے۔ اسی طرح آگے چل کر آئے گا، مسلمانوں سے کہا گیا کہ مت کہا کرو حضور سے مخاطب ہو کر راعنا، اور یہ در حقیقت ایک مجلسی کلمہ تھا ان کے ہاں کہ گفتگو ہو رہی ہے مجلس میں، تو کچھ ایک طرف جو ہے حضور نے اگر رخ فرما کر کوئی بات کی ہے، ادھر جو لوگ بیٹھے ان کی سمجھ میں تو آ گئی ہے، لیکن ادھر جو لوگ بیٹھے تھے شاید ان پر واضح نہیں ہوئی، تو جیسے کہ آپ کہتے ہیں پارڈن می، ایکسکیوز می، اسی طرح کا جملہ وہاں تھا ان کی مجلسی زبان میں، راعنا، ذرا ہماری رعایت کیجئے، ذرا دوبارہ بات کو دہرا دیجئے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، واضح فرما دیجئے۔ لیکن وہ کہتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہے، یا السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، سام موت کو کہتے ہیں۔ جب نبی کے پاس آتے تھے منافقین اور یہود تو السلام علیکم، موت ہو تم پر۔ اب اگر کسی نے گرفت کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم نے تو السلام علیکم کہا تھا، اب یہ آپ کے کانوں میں میل ہوگا شاید جو آپ کو سمجھ میں سننے میں بات صحیح نہیں آئی، جا کے اپنے کان صاف کرائیے۔ یہ ان کی ایک خاص جو ہے ان کی شرارت نفس کا ایک ظہور ہوتا تھا، جس کا اب یوں سمجھیے کہ جو طرز عمل وہ حضور کے ساتھ کر رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ 2000 سال قبل یہی طرز عمل ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ ان کے وہ بھی جو آباء و اجداد تھے، یہ سب کے سب نہیں، یہ جان لیجئے ان میں بہت نیک لوگ بھی تھے،
اور ان کے جانشین بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریین نے بڑی پھر دین کی دعوت اور تبلیغ میں بڑی مصیبتیں اور سختیاں جھیلی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشینوں نے بھی بعد کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہاں ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے رد کر دیا، ہم نے نافرمانی کی، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور اشربوا، شربا یشربو پینا، گویا کہ ان کے دلوں میں پلا دیا گیا، جیسے ہم کہتے ہیں سیسا پلا دینا، ان کے دلوں میں اس بچڑے کی جو محبت تھی اور اس کی عقیدت اور اس کی الوہیت کا جو عقیدہ تھا وہ ان کے دلوں میں پلا دیا گیا۔ ان کے دلوں کے اندر جو ہے یہ بات راسخ ہو گئی، بیٹھ گئی پوری طرح، جو ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نقش فی الحجر، جیسے کہ پتھر میں لکیر ہوتی ہے، اس طریقے سے ان لوگوں کے ہاں بچڑے کی عظمت اور بچڑے کی تقدیس کا عقیدہ ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا بکفرہم، اور یہ سب ہوا ان کے اس کفر اور ناشکری کی پاداش میں۔ اس لیے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عطا فرمائے، اپنی شریعت عطا فرمائے کسی قوم کو، اب اگر اس کے وہ شکر ادا کریں گے، اس نعمت کا احسان مانیں گے، اس کا قدر جو ہے اس کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور انعام میں اضافہ ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی، ناقدری کی، ہماری نعمتوں کا حق ادا نہ کیا، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو ان کی وہ ناشکری اور ناقدری جو انہوں نے تورات جیسی نعمت عطا کیے جانے پر ان کا جو طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سمعنا وعصینا، اس کی پاداش میں ان کے دلوں کے اندر وہ روگ پیدا کر دیا گیا کہ وہ بچڑے کی پرستش کا جو عقیدہ ہے وہ ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، اصل میں یہ سارا تبصرہ ہو رہا ہے جب وہ کہتے تھے ہم مومن ہیں، جب ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو کہ موسیٰ اللہ کے رسول تھے، تم بھی مانتے ہو کہ تورات جو اللہ کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں، تو ہم مومن ہیں۔ آخر کیا فرق واقع ہوتا ہے اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور کتابیں ہیں، ہم نے مانا ہے، زبور کو ہم مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو کہ داؤد کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی زبور، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تم بھی مانتے ہو موسیٰ کو شریعت عطا فرمائی تھی اللہ نے، ہم اس شریعت کی پیروی کرتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، ہم آخرت کے قائل ہیں، بعث بعد الموت کے قائل ہیں۔ یہ اصل میں ان کا دعویٰ جو تھا، بہت مرتبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس چیز کو اصل میں سمجھنا ضروری ہے، ورنہ بہت سی آیات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کون سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ حضور پر ایمان کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے، بلکہ در حقیقت ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں تسلیم کرو، ایکنالج کرو کہ ہم بھی مومن ہیں۔ فرق کیا پڑا؟ ہزاروں نبیوں کے ہم ماننے والے، چلیے سینکڑوں کے ماننے والے ہیں، فرض کیجئے کہ محمد واقعی نبی ہے، اگر ہم نے انکار کیا ہے تو ایک ہی نبی کا انکار کیا نا، لہذا ہم نے جب اتنے نبیوں کو مانا ہے تو مانو کہ ہم بھی مومن ہیں۔ اسی پر یہ ساری آیات اب آپ کے سمجھ میں اگر تم واقعی مومن تھے تو تمہارا یہ طرز عمل کیا تھا؟ تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے آباء و اجداد کا یہ طرز عمل کیا تھا جو انہوں نے جب تورات دی گئی اور جب کہ عہد اللہ نے لیا اور قول و قرار ہوا، اس وقت جو کچھ لوگوں کا طرز عمل تھا کہ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا۔ قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے نبی ان سے کہیے بری ہیں وہ چیزیں جس کا کہ حکم دیتا رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو۔ یعنی یہ کیا طرز عمل ایمان کے ساتھ مطابقت رکھنے والا ہے؟ کیا ان کے مابین جو ہے مناسبت کیا ہے؟ تم در حقیقت مدعی تو ہو ایمان کے، لیکن حقیقتاً مومن نہیں ہو، تمہارے اندر ایمان کی وہ قدر نہیں ہے، تم توحید اور ایمان کو جو ہے وہ واقعتاً اس طور سے تسلیم کرنے والے نہیں ہو، اگر کرتے تو تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا۔ گویا کہ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ انسان کے عمل سے اس کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہ بات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کیوں نہیں؟ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، یہ ضرور ہے کہ کبیرہ ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ کسبہ جان بوجھ کر کیا ہو، مغالطے میں نہ ہو، کسی دھوکے میں غلط فہمی میں نہ ہو، لیکن جان بوجھ کر اگر ایک کبیرہ گناہ کا بھی انسان ارتکاب کرتا ہے اور اس پر مداومت ہے، اس پہ تسلسل ہے، مسلسل اس پر عمل کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ایمان سرے سے زائل ہو جائے گا، ایمان دل میں باقی نہیں رہے گا، اوپر سے ایمان کا ایک ونیئر رہ جائے گا، جیسا کہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی جو ہے وہ چوکھٹ ہے یا شہتیر ہے، بہت موٹا، بہت ہی مضبوط نظر آ رہا ہے، اندر سے وہ دیمک نے اسے چٹ کر لیا ہے، کھا لیا ہے، کھوکھلا ہو چکا ہے، اوپر سے ونیئر موجود ہے، ایک پھٹی سی، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو شعور عطا کیا ہے، تو وہ چھوٹا سا کیڑا جو ہے وہ دیمک، اس کے اندر بھی یہ شعور ہے
کہ اگر کہیں نظر آ گیا گھر والے کو کہ شیطیر جو ہے اس کو دیمک لگی ہوئی ہے تو پھر ہماری شامت آ جائے گی، لہذا وہ اوپر سے وہ چھوڑتا ہوا چل رہا ہے، اندر سے پورا شیطیر کھا لیا ہے لیکن اوپر سے وہ ایک پھٹی لگی ہوئی ہے، ایک ونیئر اس کے اوپر برقرار ہے، تو وہ ونیئر کے درجے میں ایمان رہ جاتا ہے، مسلمان ہے آدمی اپنے دعوے کے اعتبار سے، لیکن اپنی بدعملی کی وجہ سے ایک گناہ بھی اگر اس پر دوام ہے، مداومت ہے، تسلسل ہے، اگر اس کے اوپر ڈیرا لگا لیا گیا ہے، اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا گیا ہے، تو ایک ایمان بھی، ایک ایسا گناہ بھی ایمان کو قطعاً زائل کر دے گا اور ایمان کی قطعی نفی ہو جائے گی، چاہے قانونی اعتبار سے وہ شخص مسلمان سمجھا جا رہا ہو۔ یہاں اسی کے لیے ایک دلیل آ گئی کہ ان کے ان افعال کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے ان کے دعویٰ ایمان کی نفی ہو رہی ہے۔ قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، یہ گویا کہ ایک اس کے اندر بھی ذرا ایک انداز جو ہے وہ مزاح کا ہے، بہت بری ہیں وہ چیزیں جن کا کہ تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقتاً مومن ہو تو یہ کیسا ایمان ہے کہ جس کا ظہور ہو رہا ہے اس قسم کے افعال میں۔ اس لیے کہ اصول تو یہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو اگر تمہارے اعمال یہ رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہارے پاس وہ ایمان ہے یا نہیں۔ قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ یہ جو اب تک باتیں ہوئی ہیں اس میں سے بہت سے واقعات کے انداز کی چیزیں ہیں، اگرچہ ان کو بھی آپ جنرلائز کر سکتے ہیں، یہی کردار جو ہے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے اندر بھی، یہ مختلف جو طبقات ہیں ان میں آپ کو یہی سیرت و کردار جو ہے اس کی جھلک نظر آ جائے گی۔ لیکن اب یہ آخری بات جو ہے یہ گویا کہ اس رکوع کے اندر بھی، جیسے پچھلے دونوں رکوعوں میں آپ نے دیکھا کہ 10واں رکوع بھی ختم ہوا تو ایک ایسی یونیورسل ٹروتھ، ایک ابدی حقیقت، اور وہ حقیقت کیا تھی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی امت جو ایمان کی مدعی ہو کتاب اللہ پر، پھر اس کا طرز عمل یہ ہو کہ اس کے ایک حصے پر تو عمل ہے اور ایک حصے کو اس نے چھوڑا ہوا ہے، ترک کیا ہوا ہے۔ کچھ احکام تو شریعت کے ایسے ہیں کہ سر آنکھوں پر ہیں، اور کچھ احکام وہ ہے کہ جو پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں۔ تو یہ طرز عمل جو ہے اس کے بارے میں فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ويوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب۔ جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اس سے پچھلا رکوع ختم ہوا تھا بلا من کسب سیئۃ۔ اب یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں، یہ حقائق ابدیہ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو زمانے کے ساتھ بدلتی نہیں ہیں۔ یہی کیفیات سابقہ امت میں پیدا ہوئی، یہی کیفیات ہمارے اندر پیدا ہوئی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ان رکوعوں میں وہ آئینہ پیشگی دکھایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو کہ آج تم اس مقام پر فائز ہوئے ہو جہاں تقریباً 2000 برس تک یہ سابقہ امت مسلمہ یہود بنی اسرائیل فائز رہے، ان کے ہاں یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اور یہ کہیں تمہارے اندر بھی پیدا نہ ہو جائیں۔ بی آن دی گارڈ، حفاظت کرو، چوکس رہو، چوکنے رہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ اور اس کی پیشن گوئی بھی حضور نے فرما دی تھی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے اے مسلمانوں انہی لوگوں کے طور اور طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے، یہاں تک کہ جیسے کہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اور ایک بالش کے ساتھ بالش، اس طریقے سے تم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ جو ہے کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے۔ اور جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، حضور یہ آپ کی مراد کون لوگ ہیں، کیا یہود اور نصارہ؟ آپ نے فرمایا فمن، وہ نہیں تو اور کون؟ تو گویا کہ وہی طرز عمل ہم نے بھی اختیار کیا ہے، وہی ہمارے ہاں بھی عقائد ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں ہمارے داخلے کا سوال ہی نہیں، ہوا بھی تو گنتی کے چند دن۔ وہ اس اعتبار سے بات صحیح ہے کہ اگر ایمان حقیقی دل میں موجود ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے مقدار میں، اگر ایمان حقیقی ہے تو یقیناً جہنم سے نکال دیا جائے گا، انسان اپنے گناہوں کی سزا کے بقدر عذاب جھیل کر اور نکل آئے گا۔ لیکن وہ ایمان حقیقی کی بات ہے، ایمان قانونی کی بات نہیں ہے۔ کسی شخص کا دنیا میں مسلمان اور مومن سمجھا جانا وہ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، بلکہ یہ کہ وہ دلی ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان، یقین قلبی والا ایمان، کوانٹٹی کے اعتبار سے کتنا ہی کم ہو وہ تصدیق بالقلب، ہو وہ یقین کے درجے کی شے، تو پھر تو یقیناً وہ بات صحیح ہے۔ لیکن عام طور پر مسلمان سمجھتے ہیں کہ جب ہیں ہم مسلمان تو گویا کہ مومن تو ہیں، لہذا ان آیات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس قسم کا کوئی اندیشہ جو ہے وہ ہمیں لاحق نہیں ہو سکتا، اور یہی در حقیقت ان کی غلطی تھی اور یہی مغالطہ ہے جو ہمیں لاحق ہو گیا ہے۔ اب اسی میں آپ دیکھیں گے کہ چونکہ ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے ہم برگزیدہ امت ہیں، امت مرحومہ، ہم محمد رسول اللہ کی امت ہیں، اسی قسم کا زوم انہیں تھا، ہم موسیٰ کی امت ہے، تورات والے ہیں، اہل کتاب ہیں،
ہمارے ہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں، کئی کتابیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، لہذا یہ کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بڑا پریفرینشل ہے، ہم پریویلیجڈ لوگ ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ اور قرآن کہتا ہے، ان کا قول نقل کیا سورہ مائدہ میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں۔ اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن، اول تو چھو سکتی ہی نہیں۔ میں تالمود کے وہ حوالے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ وہاں تو وہ عقیدے کی شکل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہوں گے جہنم کے دروازے پر، اور کسی مقتول اسرائیلی کو داخل ہونے ہی نہیں دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو وہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو بچا لیں گے۔ باقی یہ کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا تو گنتی کے چند دن، اور وہ بھی یہ کہ معدودات، وہ جمع قلت ہے، وہ 10 دن سے کم ہوں گے، 9 دن سے بھی کم، 3 سے لے کر 9 دن تک کی میعاد بنتی ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے، اس سے زائد نہیں۔ اسی طرح کا ایک مغالطہ اب یہ آ رہا ہے، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر رکھا ہوا ہے، ریزرو کیا ہوا ہے، مخصوص کیا ہوا ہے اپنے پاس، خالصۃ من دون الناس، لوگوں سے بالکل علیحدہ ہو کر، تمہارا کوئی پریفرنشل معاملہ ہے، تمہارے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک ہوگا، اور آخرت کے گھر سے مراد یہاں پر جنت ہے، الدار الاخرۃ، یہ یہاں پر آ رہا ہے اصل میں یہ مرکب توصیفی، وہ گھر جو پچھلا گھر ہے، مراد جنت ہے۔ اگر تمہارے لیے اس آخرت کی تمام بھلائیاں اور خوبیاں اور وہاں کا عیش اور آرام اور وہاں کی نعمتیں گویا کہ دوسرے لوگوں سے ہٹ کر تمہارے لیے ہی اللہ نے مخصوص کی ہوئی ہیں، اور تمہیں اگر یقین ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اگر تم سچے ہو اپنے اس خیال میں تو پھر تمہیں تمنا کرنی چاہیے موت کی۔ اگر یقین ہو انسان کو کہ جنت میرا گھر ہے، تو دنیا کے مسائل، یہاں کی مشکلات، یہاں آدمی اپنی معاش کے لیے کتنے کھکھیڑ مول لینے پڑتے ہیں، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بال بچوں کی پرورش ہے، اس کے لیے کتنا کچھ انسان جو ہے اس کو محنت اور مشقت میں سے گزرنا پڑتا ہے، یہاں قدم قدم پر صدمے ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو اس قید حیات و بند غم کو انسان کیوں برداشت کرے؟ پھر تو اسے چاہیے کہ وہ چاہے کہ جلدی سے، جتنا جلدی ممکن ہو میرا یہاں سے چھٹکارا ہو، اور میں جنت جب میرے لیے یقینی ہے، قطعی ہے، حتمی ہے، جانا ہی جنت میں ہے، تو پھر تو یہاں پہ ایک ایک دن انسان پر شاق گزرنا چاہیے۔ یہاں جو بھی وقت گزر رہا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے تو قید خانے کی مانند ہے۔ قید خانے میں، جیل میں کوئی شخص رہنا نہیں چاہتا، وہ تو مجبوری ہے، ایک مجبوری کی وجہ سے جتنا وقت بھی وہاں گزارنا پڑے، رہنا تو کوئی نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے بندہ مومن دنیا میں کبھی رہنا نہیں چاہتا۔ یہ در حقیقت اگر انسان اپنے دل کے اندر جھانکے، اگر تو اس کے اندر خواہش ہے کہ میری زندگی طویل ہو، تو در حقیقت اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک فیصلہ کیا ہے، گویا کہ اس نے جو بھی ہماری پلیس آف ڈیوٹی معین کی ہے، یہ ہماری ایک ذمہ داری کی جگہ ہے، یہاں سے فرار جو ہے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، خودکشی اسی لیے جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ کہ رہنا ہے یہ ایک دوسری بات ہے۔ اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بعض جو سول سرونٹس ہوتے ہیں، وہ بہت کسی کو سزا دینی ہو تو کہیں بلوچستان کے آخری کسی قصبے کے اندر اس کی تعیناتی ہو جائے، جانا تو پڑے گا اسے، اس لیے کہ بہرحال اسے ملازمت کرنی ہے، اس میں برقرار رہنا ہے، تو وہ حکم تو ماننا پڑے گا۔ لیکن جتنے عرصے بھی انسان وہاں رہتا ہے وہ خوش نہیں ہے، اپنے احساس فرض کے تحت ذمہ داری ہے، کمٹمنٹ ہے، پوری کرنی ہے۔ تو بندہ مومن کا معاملہ یہ ہوگا جو آخرت کا یقین رکھتا، اور خاص طور پر جس کا دل یہ گواہی دے رہا ہو، یہ در حقیقت بات سارے دل کی گواہی کی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا تو یہ فتویٰ ہے مستقل، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ معاملہ وہی کرے گا، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اس ظن کے ساتھ ہوں کہ جو میرا بندہ میرے ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ انسان کا دل اسے بتا دیتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کا معاملہ کر رہے ہیں، اگر آپ نے شریعت کے ساتھ جو تمسخر اور استہزاء کا رویہ اختیار کیا ہے، تو دل آپ کو بتاتا رہے گا تم دھوکہ دے رہے ہو، تم صحیح راستے پر نہیں ہو، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہے گا۔ لیکن اگر دل گواہی دے دے کہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت ہے، وہی آپ کا محبوب حقیقی ہے، مطلوب اصلی ہے، تو پھر واقعتاً یہ ہے کہ آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ مجھے یقیناً اپنے دامن میں جگہ دے گی۔ اس حوالے سے پھر دنیا میں گزرنے والا وقت اس پر شاق گزرے گا، بھاری گزرے گا، اگرچہ رہنا ہے، ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور جب تک رہنا ہے اپنے فرائض کو حتی الامکان جو ہے آخری سانس تک ادا کرنا ہے، لیکن یہ کہ تمنا نہیں ہو سکتی یہاں رہنے کی۔ تو فرمایا
قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اے نبی ان سے کہیے، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک طرح کی ایسی بات ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی سے بات کرنا، تاکہ وہ مجبور ہو جائے انٹروسپیکشن پر، اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو جائے، اپنے دل کو ٹٹولنے پر مجبور ہو جائے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، ذرا جائزہ لو اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ اگر تو واقعتاً تمہیں یقین ہو ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، لوگوں سے علیحدہ ہو کر اور لوگوں سے کے برعکس، لوگوں سے ایک استثنائی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر تمہارے لیے مخصوص کر دیا ہے، جنت تمہارے لیے ریزرو ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو اس میں، واقعتاً تمہارا یہ خیال ہے، تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی بسبب اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ یہ وہی مضمون آ گیا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان جو ہے اپنے اوپر خوب بصیرت رکھتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، اس کا ضمیر اسے بتا دیتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، تم تمسخر کر رہے ہو، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، ولکن لا یشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ ساری دغا بازی تم اپنے لیے اپنے ساتھ کر رہے ہو، اپنے لیے ابدی عذاب اللہ کا جو ہے وہ خرید رہے ہو۔ بما قدمت ایدیہم، بسبب ان چیزوں کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھی ہیں، جو اعمال بھیجے ہوئے ہیں، انسان کو معلوم ہے میں نے کمائی جو ہے کہاں سے کی ہے، حلال سے کی ہے، حرام سے کی ہے، میں شریعت کے اوپر کاربند رہا ہوں یا میں نے ہیلوں اور بہانوں سے جو ہے شریعت کا مذاق بنایا ہے، شریعت کے ساتھ تلاعب بھی شریعت کے ساتھ کھیل کھیلتا رہا ہوں، یہ سب انسان کو معلوم ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اچھی طرح باخبر ہے ان ظالموں سے، ان کی حالت، ان کی اصل حقیقت اللہ پر پورے طور پر واضح ہے۔ جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں، چنانچہ یہ مضمون بھی سورہ جمعہ میں موجود ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا، اب یہاں ہے لن یتمنوہ، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، وہاں ابدا اسی طریقے سے جیسے یہاں ہے لن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ آخرت کی تمنا کریں، کہہ تو رہے ہیں کہ ہم تو آخرت تو ہمارے لیے ہے، جنت تو اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے، ہمارے لیے تو گویا کہ وہ ایک طرح سے مخصوص ہے، وہاں پر ہمارے مقامات اور ہماری جگہ ریزرو ہے، لیکن حال دنیا کی زندگی کے ساتھ ان کے حرص کا کیا ہے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم پاؤ گے انہیں سب سے بڑھ کر حریص اس دنیا کی زندگی کے بارے میں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر حریص، یعنی یہ کہ یہ مشرک کھلم کھلا ضلوا ضلالا بعیدا، ظاہر بات ہے کہ اہل کتاب کا معاملہ تو یہ تھا کہ آخر توحید کے وہ مدعی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، پھر یہ کہ آخرت کو بھی مانتے تھے، چاہے یہ کہ آخرت کے عقیدے کی انہوں نے نفی کر لی تھی زیرو سے ضرب دے کر کہ جب ہمارا معاملہ خاص ہے تو گویا کہ اس آخرت کے عقیدے کا ان کے عمل پر کوئی اثر نہیں تھا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ چاہے ہم کیسے ہی گناہ کریں بہرحال ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور ڈالا بھی گیا تو گنتی کے چند دن، تو آخرت کا عقیدہ غیر مؤثر ہو گیا، اب ان کے کردار پر، ان کے اعمال اور اخلاق پر اس کی کوئی چھاپ نہیں ہے، لیکن بہرحال مدعی تھے کہ آخرت کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ اس کے برعکس تو وہ مشرکین جو نہ آخرت کے مدعی، نہ وہ ماں سے بعد الموت کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بہرحال اللہ کا نام تو ان کے ہاں بھی تھا، اللہم دعائیں تو کرتے تھے مشرکین مکہ بھی، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ ان کی دیویاں اور دیوتا اور ان کے معبود اور لات اور عزا اور حبل اور منات یہ بھی تھے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے مقابلے میں وہ بہت دور تھے حق سے، حقیقت سے، معرفت سے بہت دور، لیکن ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کے اندر جرتیں تھیں، ان کے اندر ہمت تھی، وہ سامنے سے وار کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ میں نفاق نہیں تھا، چاہے وہ بدترین دشمن تھے حضور کے، لیکن وار سامنے سے کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے اس طرح سے جیسے کہ ایک بزدل آدمی جو ہے وہ پیٹھ پیچھے سے وار کرتا ہے، وار کر کے وار کرنا یہ ہے بہادری، مقابلہ کرنا تو سامنے سے آ کے کرنا، ڈنکے کی چوٹ کرنا، یہ چیزیں ان میں اس لیے تھی کہ ان میں یہ جو بنیادی جوہر انسانیت کا ہے وہ کچھ محفوظ تھا۔ ایک مسلمان قوم جب بگڑتی ہے، مدعی ہو اس کی کہ ہم اللہ کے اور رسول کے اور آخرت کے ماننے والے ہیں، اور حقیقت ایمان سے تہی ہو جائے، تو واقعہ یہ ہے کہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی وہ قوم بالکل محروم ہو جاتی ہے۔ اور یہی ہے اصل میں کہ جو ہمارا اس وقت کا کرائسس ہے دنیا میں مسلمانوں کا، کہ 1.25 ارب کے قریب جو ہے
120 کروڑ مسلمان دنیا میں اس وقت ہے اندازاً، ہر 5واں انسان جو ہے دنیا میں مسلمان ہے، مدعی ہے محمد پر ایمان کا، قرآن پر ایمان کا، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توحید کا، لیکن حال جو ہے وہ آپ کے سامنے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت ہے، مسکنت ہے، کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کسنوی پرست کے بھیا کیس تھی، بین الاقوامی مسائل میں کبھی آپ کی رائے کوئی نہیں لیتا، بلکہ آپ کی تقدیروں کے فیصلے جو ہے بیٹھ کر خود کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا حال کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ بنیادی انسانی اخلاق سے بھی ہم تہی ہو گئے ہیں۔ اور اس کی جو دوسری توجیہ جو ہے، جو خاص طور پر مسلمانوں نے پاکستان کے ضمن میں قرآن مجید کی روح سے کرتا رہا ہوں، کہ یہ خاص طور پر ہم نے جو ایک عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، ہمیں ایک علیحدہ ملک دے تاکہ تیرے دین کو قائم کریں، تیرے نبی کی شریعت کو نافذ کریں، دنیا کے سامنے نمونہ پیش کر سکیں تیرے دین کا۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے کیا، اس کے نتیجے میں سزا کے طور پر نفاق پیدا کیا گیا۔ وہ 3 آیات جو ہیں سورہ توبہ کی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، ہم خوب صدقہ کریں گے، خیرات دیں گے، انفاق کریں گے، اللہ کی راہ میں نیکی کے لیے پیسے خرچ کریں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، غنی کر دیا، دولت دے دی، ہر طرح کی کشادگی عطا کر دی، اب انہوں نے بخل سے کام لیا اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کی روش اختیار کی۔ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا۔ جیسے یہاں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جنہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ان کے اس کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر گوسالہ پرستی اور بچڑے کی عقیدت اور محبت جو ہے ان کے دلوں کے اندر راسخ کر دی۔ یہ سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ نقد دیتا ہے، جو اجتماعی جرم ہوتے ہیں قوموں کے اور امتوں کے، ان کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ انفرادی محاسبہ اور حساب کتاب آخرت میں ہونا، اس پر تفصیل سے میں نے ایک مستقل باب لکھا ہے اپنی اس کتاب میں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، قرآن کا قانون عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کیا ہیں جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے۔ جو قوموں کا معاملہ ہے، امتوں کا معاملہ ہے، ان کی غلط کردار کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اجتماعی گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ ہاں انفرادی معاملات کا حساب کتاب جو وہ آخرت میں ہوگا، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، وہاں ہر ایک کو انفرادی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی جو سزا جو مسلط ہوئی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، وہی بزدلی آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، وہی حال ہمارا جو ہے، میں ابھی ایک حدیث کی روح سے بھی آپ کو وہ بات سامنے لے آؤں گا، وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اگرچہ ان کو اپنی امانی کے منطقی نتیجے کے طور پر تو دنیا کی بجائے آخرت کا طالب ہونا چاہیے، بجائے دنیا کی زندگی میں طوالت چاہنے کے، ان کی دلی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلائے، اور یہ جو ہمارے لیے اس قید خانے کا دور ہے یہ مختصر سے مختصر ہو۔ لیکن حال یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہیں خوب معلوم ہے بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، تم پاؤ گے ان کو سب سے بڑھ کر حریص دنیا کی زندگی کا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ ہے گویا کہ یہاں تک کہ مشرکوں کے مقابلے میں بھی زیادہ حریص۔ جو مشرکین مکہ تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے جب بھی مقابلہ کیا کھل کر کیا، میدان میں آ کر کیا، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جان اتنی عزیز تھی کہ وہ بڑے ہتھیار جو ہے، بنو قریظہ کا جب معاملہ ہوا ہے تو ان کے ہاتھ سے اتنا ہتھیار برآمد ہوا ہے کہ مسلمان حیران رہ گئے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ جنگ کرتے تو ان کے پاس تو اتنا ساز و سامان تھا کہ بہرحال اور کچھ نہ ہوتا ہمیں بھی تو بہت سا نقصان پہنچا دیتے، لیکن یہ کہ بزدلی کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تینوں قبیلوں کا یہی حشر ہوا ہے کہ جو مدینے کے اندر تھے، ایک ایک کر کے سب نے خلاف ورزی کی وعدوں کی، اور نتیجتاً جو سزا ملی ہے نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ 2 قبیلے تو وہ ہیں کہ جو وہاں سے وہ نکال دیے گئے، اور ایک قبیلے کے جو تمام جوان افراد کو تہہ تیغ کیا گیا، قتل کیا گیا۔ لیکن یہ کہ جہاں تک مشرکین کا معاملہ، ابو جہل کا حال بھی یہ ہے کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ جب نیزے کے اوپر میرا سر رکھو تو نظر آئے اونچا سر، معلوم ہو کہ سردار کی گردن ہے، کسی سردار کا سر ہے۔ تو یہ جو مشرکین کا طرز عمل تھا، اس کے برعکس ان کا معاملہ یہ تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورۃ الحشر میں فرمایا گیا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں تم سے کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے۔ اتنی خواہش ہے دنیا میں طول عمر کی کہ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک
ویسے تو ترجمہ ہوگا ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے، مراد ہے ان میں سے ہر ایک شخص کی خواہش یہ ہے کہ کاش کسی طریقے سے اس کی عمر جو ہے اس کو 1000 برس کی عمر نصیب ہو جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں ہے یہ بات کہ کسی کی عمر زیادہ کر دی جائے اسے بچا لینے والی عذاب سے، یعنی یہ کہ 1000 برس بھی، یہ گویا کہ برسبیل تنزل، دلیل آخری درجے میں، فرض کیجئے کسی کی عمر 1000 برس بھی ہو جائے، یہ دنیا کے 1000 برس جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک دن کے برابر ہے، بہرحال یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ابدی زندگی تو وہی ہے جو آخرت کی ہے، 1000 برس بھی تو ایک وقت میں آ کے ختم ہو جائیں گے، اور محض یہ کہ دنیا میں آپ بہت عرصے رہ لیا اس سے عذاب تو نہیں ٹل جائے گا۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، یہ جو زح کا جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں صرف 2 مرتبہ آیا ہے، چنانچہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو وہ تو کامیاب ہو گیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو یہاں فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، کوئی کسی کو یہ بات کہ اس کی عمر طویل کر دی جائے، معمر ہو جائے، بہت طویل عمر پا جائے دنیا میں، بچا نہیں سکتی اس سے کہ اسے عذاب ملے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز اس کی نگاہ میں ہے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ رکوع تو ختم ہوا، اب میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ خود مسلمانوں کا جو حال ہوا ہے خاص طور پر اس صدی کے آغاز میں، اس کا نقشہ جو حضور نے کھینچا تھا ایک حدیث میں، اور اس میں جو تشخیص حضور نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہی دنیا کی محبت اور موت سے فرار، یہی بیماری ہے مسلمانوں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ حدیث کے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو اس کو روایت کیا ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثوبان بھی حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کیا تھا، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العقلۃ الی قصعتها، اندیشہ ہے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانا جب سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آئیے تناول فرمائیے۔ قصع کہتے ہیں عربی زبان میں بہت بڑا طباق، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے، یہ آج کل تو ہر ایک کے لیے پلیٹ علیحدہ ہوتی ہے، بلکہ ایک ایک آدمی کے لیے 3 4 پلیٹیں لگتی ہیں۔ پرانے زمانے میں کھانے کا رواج، اور اب بھی عرب ممالک میں آپ کو یہ نقشہ نظر آ جائے گا، بڑا سا طباق ہے، اس میں ہے کھانا جو بھی ہے اور لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو قصع اسے کہتے ہیں کہ جب وہ طباق لا کر رکھ دیا گیا، اب آئیے تشریف لائیے تناول فرمائیے، تو اے مسلمانوں تم پر دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے یہ لقمہ تر موجود ہے، یہ امت مسلمہ، امت محمد، یہ مسلمان، یہ لقمہ تر موجود ہے، آئیے اور تناول فرمائیے۔ فقال قائل، تو کہا ایک کہنے والے نے، من قلت نحن یومئذ، اس کی روایت جو دوسری ہے، اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، دوسری روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں من قلت نحن یومئذ، حضور کیا اس دن یہ اس لیے ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی، ہم قلیل ہوں گے، تعداد جو ہے ہماری بہت کم رہ جائے گی؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ اس زمانے میں تم بہت کثیر ہوگے، تعداد بہت ہوگی، وہی جو میں نے عرض کیا 120 کروڑ اور 1.25 بلین جو ہے وہ آپ دنیا کے اندر ہے، بہت کثیر ہو، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حالت ایسی ہوگی کہ جیسے جھاگ ہوتا ہے یا جھاڑ جھکاڑ سیلاب کے اوپر، یہ آپ کو معلوم ہے جیسے ہمارے ہاں آج کل لفظ میں نے پڑھا اخبارات میں رود کوہی، پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں یہ بلوچستان کا جیسا ساحل ہے ایسا ہی در حقیقت عرب کا زیادہ تر ساحل ایسا ہی ہے۔ اب وہ پہاڑیوں کے مابین جو وادیاں ہیں، بارش اگر زوردار ہو جائے گی تو وادیاں جو ہیں وہی در حقیقت ندیوں اور نالوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور پانی آتا ہے بڑے جوش کے ساتھ، اور جب پانی آئے گا جوش کے ساتھ تو جو آگے جھاڑ جھکاڑ ہے، کوڑا کرکٹ ہے، اس کو اٹھا لے گا، تو آگے آگے نظر آئے گا کوئی جھاڑ جھکاڑ ہے، کچھ وہ پانی نظر نہیں آتا، بلکہ وہ پانی کے اوپر کا جھاگ یا اسی طرح کا جو بھی کوئی گھاس پھوس ہے وہ نظر آتا ہے، کہ تمہاری حالت وہ ہو جائے گی جیسے کہ کسی سیلاب کے اوپر کا جھاڑ جھکاڑ ہو یا اس کا جھاگ ہو یا اس کے اوپر گھاس وغیرہ ہو۔ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، بڑے اہم الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، ہیبت، محابتاً، یہ جو تمہاری ہیبت ہے، اس زمانے میں چاہے تم ہوگے بہت تعداد کے اندر بڑی کثیر ہوگے، لیکن یہ کہ تمہاری حیثیت بھی ہوگی سیلاب کے اوپر کے جھاڑ جھنکاڑ کی یا کوڑے کرکٹ کی، غثاء کا غثائی سیل، اور یہ کہ تمہارا روب نہیں رہے گا، تمہاری ہیبت نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے، ان کے سینوں سے تمہارا روب اور تمہاری ہیبت ختم کر دے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ،
اور تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا۔ یہ پہلے بھی حدیث بہت مرتبہ آئی ہے، صرف نوٹ کر لیجئے وہن، ویسے یہ کہ تلفظ میں وہم جو ہے میم کے ساتھ، یہ چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کو مغالط کرنا ہو، یہ نون کے ساتھ ہے وہن، اور وہن ہی سے توہین بنا ہے، باب تفعیل، کسی کی اہانت کرنا توہین وہن سے ہے، مہین اہانت آمیز عذاب وہ بھی اسی سے ہے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قِيلَ مَنْ وَهْنُ يَا رسول اللہ۔ اب آخری سوال کیا گیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ وہن کیا ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ کون سی بیماری ہے، کون سا روگ ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، حضور نے فرمایا دنیا کی محبت، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جب یہ کیفیت ہو جائے کسی مسلمان قوم کی، حب الدنیا وکراہیت الموت، موت کا خوف، موت سے فرار، موت سے بچنے کی کوشش، جب یہ صورتیں پیدا ہو جائیں گی تو تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تمہارے دشمنوں کے سینوں میں سے تمہاری ہیبت جو ہے وہ زائل ہو جائے گی، تم لقمہ تر بن جاؤ گے، ایک نوالا ہوگے بڑا ہی بہت ہی لذیذ نوالا جس کو دنیا جو ہے وہ کھائے گی۔ اور یہ صورتحال میں نے بارہ عرض کیا ہے، تاریخ کی اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے، اس صدی کا جو ربع اول تھا اس وقت یہ کیفیت جو کی تو پیدا ہو چکی تھی، اس لیے کہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جو حال تھا عالم اسلام کا، جس طریقے سے حصے بکھرے کیے گئے ہیں، حالانکہ عربوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کرو تمہیں ہم آزادی دیں گے، تم خود کیوں نہیں اپنے ملکوں کے تم جو ہے خود مختار جو ہے حکمران بن جاؤ گے، لیکن پھر جو سزا انہیں ملی ہے ترکوں کے خلاف بغاوت اور غداری کی، وہ یہ کہ وہ چیٹھڑے اڑا دیے گئے عالم عرب کے، یہ انگریزوں کے لیے ہے اور یہ فرانسیسیوں کے لیے ہے اور یہ اطالویوں کا حصہ ہے اور یہ ان کا ہے، اس طریقے سے پورا عالم اسلام، ہم تو پہلے ہی سے غلام چلے آ رہے تھے، ہم تو اس سے بھی 100 برس پہلے سے غلام تھے، اور اس سے پہلے جو ہے یہ انڈونیشیا اور ملائیشیا یہ بھی بہت پہلے سے غلام تھے، لیکن یہ ہمارا زوال کا جو دور ثانی ہے یہ انتہا کو پہنچا ہے اس صدی کے ربع اول کے قریب، جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ عالم اسلام میں زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ کچھ بچا ہوا علاقہ تھا تو نجد کا علاقہ تھا، اس لیے کہ وہاں سوائے ریت کے کچھ تھا نہیں، اس وقت تک ابھی تیل برآمد نہیں ہوا تھا، ورنہ سب سے بڑھ کر اسی پر قبضہ کیا گیا ہوتا، کیونکہ وہاں سوائے ریت کے اور کچھ تھا نہیں، لہذا وہ علاقہ چھوڑا ہوا تھا، باقی پورا عالم اسلام جو ہے وہ مغربی قوتوں کے زیر نگین آیا، وہ حال ہمارا ہوا یوشک الامم ان تداعی علیکم، اور اصل سبب کیا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ تو یہ جو اس رکوع کا بھی جو آخری مضمون آیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان تمام میں آپ دیکھیں گے کہ اختتام پر وہ یونیورسل ٹروتھس آ رہے ہیں، ابدی حقائق جن کو کہ ہر مسلمان امت کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے، کہ اگر کسی قوم کے اندر یہ صورت پیدا، اور ہوتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک زوم پیدا ہو جاتا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، امت مرحوم ہیں، ہم فلاں کی امت میں سے ہیں، فلاں کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جنت تو ہمارے لیے ٹیکن فار گرانٹڈ ہے، ڈیزروڈ ہے، لہذا پھر یہ کہ انسان کا معاملہ، لیکن طرز عمل کیا ہوگا؟ تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کا کوئی یقین جنت ونت پر نہیں ہے، یہ تو اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔